بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جن کی طفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو طب نبوی میں ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک ایسی چیز کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی ترغیب دی۔ کل ہم نے بات کی تھی حب الرشاد کے حوالے سے۔ ہم اسی طرح سے مختلف جس مفردات طب نبوی سے ہیں جو کہ ایک ایک جو چیز ہے اس کے بارے میں ہم جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں، دور حاضر میں ہونے والے جو امراض ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ نے جو چیزیں ہمیں دیں ان سے ہم کس طرح سے کتنی افادیت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی کتنی افادیت حاصل کر سکتے ہیں، اس دور حاضر میں ہم ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں جو کہ دور حاضر میں ہونے والا ایک مرض ہے جس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے، جو کہ خواتین میں جگر کا فربہ ہو جانا اور جگر پہ چربی آنا یہ علامت ہوتی ہے اس کی، اور اس میں خصوصی طور پہ خواتین میں یہ والا جو حصہ ہے جو معدے والا حصہ ہے، پسلیوں سے نیچے والا جو جہاں سے آپ کا شکم یا پیٹ شروع ہوتا ہے، یہاں پر پھولن اور یہاں سے بڑا ہوا پیٹ، خصوصی طور پہ یہ حصہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج۔ اور یہ موٹاپا بڑا عجیب سا ہوتا ہے، اس میں اگر موٹاپے کی دوائیاں کھائی جائیں یا موٹاپا کم کرنے کی کوشش کی جائے تو بجائے کم ہونے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں درد اور دیگر وٹامن ڈی، کیلشیم کی کمی وغیرہ کی علامتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ڈائٹ کرنا، جگر پہ چربی آنے کے بعد ڈائٹ کرنا، اس کو کور کرنے کے لیے ڈائٹ کرنا، اس کو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ڈائٹ کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، خصوصی طور پہ فیٹی لیور میں۔ طب نبوی سے آج ہم ایک ایسی چیز بتائیں گے جس سے آپ کا جو ہے فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، شوگر جو ہے وہ آپ کی کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خواتین میں مسئلہ ہوتا ہے پی سی او ایس کا، پی سی او ایس یعنی کہ سسٹ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارمونل ڈس آرڈر پرابلم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ مخصوص جو خواتین کے ایام ہیں، نسوانی رطوبت ہیں، ان کا صحیح طور پہ کام نہ کرنا، ان کے طبعی فعال میں بگاڑ آنے کے باعث جو امراض لاحق ہوتے ہیں جسے ہارمونل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کی خصوصی افادیت ہے۔ اس کا نام ہے انجیر۔ انجیر جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انجیر کی قسم کھائی، اور اس کی جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھائیں اس کی افادیت تو ویسے ہی یقینی اور حتمی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں جو ہے کچھ فرمان کیے جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ انجیر کا ذکر سورہ 3 کی آیت نمبر 1 سے 4 میں ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس دارالامن شہر کی کہ انسان کو بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا۔ سورہ 3 کی یہ آیت ہے، اور یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیگر مخلوقات سے اشرف جو بنایا تو اس کے لیے ہم نے یہ دو چیزیں جو ہیں بہترین ترتیب اور ترکیب سے اس کو تخلیق کیا ہے۔ حدیث نبوی ہے دوسری انجیر کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا، انہوں نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اچھا، اب جو جدید جو اس کے افادیتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں دور حاضر کے حوالے سے، اس میں
انجیر ایک عمدہ اور لذیذ میوہ ہے جس کے باعث جو بیماری کے باعث جو کمزوری ہوتی ہے، بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور معدے کے نظام کو ٹھیک رکھتا ہے. چونکہ بیمار بندہ ہوتا ہے اس کا معدہ اور جو نظام انہضام ہے، ہضم کرنے کا جو قوت ہے، اس کا طبعی فعال جو ہوتا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو صحیح کرتا ہے، خوراک جزو بدن ہونے لگتی ہے، صحت دوبارہ سے ہونے لگتی ہے. یہ طبیعت کو حشاش بشاش اور بدن کو فربہ کرتا ہے، جو کہ اپنا جو کہ ہماری جو لیبر ہے یا مزدور طبقہ ہے یا ہارڈ ورکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں، انجیر ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اسکین صاحب میں روبینہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی روبینہ بتائیے. اسکین صاحب میرا بیٹا ہے 10 سال کا، تو اسے قبض بہت رہتی ہے، 3-4 دن اسے موشن نہیں آتا. تو وہ پھل بھی نہیں کھاتا، نہ کوئی سبزی کھاتا ہے، نہ پھل کھاتا ہے، نہ کوئی سلاد. اچھا. تو ایک دوسرا میرا مسئلہ ہے، میرے نا مجھے وہ بواسیر کا موقع ہے، تو مجھے وہ یہ اعصابی کھچاؤ ہے، پٹھوں میں بہت درد رہتی ہے اور کمر میں گھٹنوں میں بھی درد رہتی ہے. آپ کی عمر کیا ہے آپ کی؟ میری عمر 40 سال ہے. اچھا، بچے کی کیا ہے؟ بچے کا قبض کا مسئلہ تھا. وہ 10 سال کا ہے بچہ، تو ان کے پیٹ میں کیڑے بھی ہیں اور ان کی قبض بہت رہتی ہے. 3-4 دن ان کو موشن نہیں آتا جب تک کوئی ٹیبلٹ نہیں دیتے. جب تک کہ قبض کے لیے کوئی چیز کھا نہ لیں تب تک وہ قبض ان کی رہتی ہے. اچھا، آپ کو قبض بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بواسیر بھی ہے؟ ہاں جی، مجھے ہیپاٹائٹس سی بھی ہے. ہیپاٹائٹس سی بھی ہے اور میرے یہ پٹھوں میں بہت درد رہتی ہے، اعصابی کھچاؤ ہے، پٹھوں میں درد رہتی ہے اور کمر میں اور گھٹنوں میں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. اس کے علاوہ بی پی تو آپ کا صحیح رہتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو 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 السلام علیکم. آواز بہت کم آ رہی ہے. ہاں میری تو آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. ہلو ہلو جی بولیے. ہلو جی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بات ہو رہی ہے میری آپ سے، بولیے. اچھا درگاہ الہی صاحب، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں وہ میں یہ کہہ رہی تھی، میں آپ کے پاس آئی تھی نا تاریخ روڈ پہ دوا لینے. ہاں تو پھر میں ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ پی سی آر ہے یہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جس نمبر پہ آپ نے ابھی کال کی تھی. یہ آپ کو مطلب کے حوالے سے پوری ڈیٹیل سمجھا دیں گے. اچھا، اصل میں قبض جو ہے اس کو الامراض بھی کہا جاتا ہے، جس کو دائمی قبض کہتے ہیں، ہم کانسٹیپیشن کہتے ہیں. یہ اصل میں الامراض اسے اس طرح پرانے اتباع اکرام نے کہا، جیسے شیخ ابو علی سینا ہے، ذکریہ ابن رازی ہیں، امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ اور دیگر اتباع اکرام بھی یہی چیز کہتے رہے کہ قبض جو ہے وہ الامراض ہے، یعنی تمام جو بیماریاں ہیں ان کی ماں ہیں. پیٹ کا نظام جو ہے وہ اس سے صحیح نہیں ہو پاتا. وجہ یہ ہے کہ جب قبض ہوتی ہے تو ہم قبض کشا دوائیاں لیتے ہیں. جب قبض کشا دوائیاں لیتے ہیں تو ان کا موڈ آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوائیاں ہیں وہ آپ کی آنتوں میں جاتی ہیں معدے سے گزر کر، اور آنتوں میں جا کر ایک خراش پیدا کرتی ہیں اور وہاں سے وہ پانی لیتی ہیں، فضلہ میں خراش پیدا کرتی ہیں اور ایک اس کو پتلا بنا کے خارج کرتی ہیں، جس کو ہم مسحل کہتے ہیں یا اسہال کہتے ہیں یا قبض کا ٹوٹنا کہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دوائی ہم قبض کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں دراصل وہ پیٹ کے اندر مزید خشکی کو بڑھاتی رہتی ہے اور قبض جو ہے مستقل مزید مستحکم ہوتی جاتی ہے. قبض یوں سمجھ لیں کہ اور قبضہ کرتی جاتی ہے آپ کے پیٹ پہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی ہمارے مشاہدے کی بات ہوگی، آپ کے کوئی قبض کے لیے ایک دوائی لے رہا تھا، پہلے ایک کیپسول لے رہا تھا یا ایک ٹیبلٹ لے رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ 2 پہ آ گیا، پھر 3 پہ آ گیا، پھر 4 پہ آ گیا. جس طرح ہمارے ساتھ ابھی کالر تھی کہ بچہ تھا 10 سال کا اور وہ قبض کی دوائیاں لیتے ہیں، 3-4 دن تک قبض رہتی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اور الامراض اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کافی سارے. لیکن انجیر جو آج ہمارا ٹاپک میں ہے وہ ہے انجیر. انجیر کی جو افادیت ہے وہ نہ صرف آنتوں کے فعال کو بہتر کرے گا، دائمی قبض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا. کس طرح سے کرے گا؟ میرے ساتھ رہیے گا، پروگرام کے آخر تک رہیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ضرور بتاؤں گا. اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، پھر حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फा के बाद से फिर से हाजिर खिदमत हैं। बात हो रही थी उम्मुल अमराज की, जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है। और आज जो चीज़ हमारे पास है इंजीर, जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, उसकी जो अब तक की साइंसी तहकीकात से मुयस्सर आने वाली मालूमात हैं, उसके तहत तो उसकी बहुत सारी अफादियतें हैं। लेकिन जिस चीज़ का ज़िक्र कुरान हकीम में आ जाए और जिस चीज़ की अहमियत के लिए, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अल्लाह ताला जो है उसकी कसम खाएं, तो उसकी अफादियत में तो बेशुमार चीज़ें हैं। वो एक नहीं, हज़ार फ़ायदे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ फ़वाइद हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस हवाले से इन अमराज में से आप किसी का भी शिकार हो तो मुझे कॉल्स कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंजीर गुर्दों को साफ़ करता है, मसाना की पथरी को खारिज करता है। जिस्म से खारिश, फोड़े, फिरसी और खून की ख़राबी से के बायस जो पैदा होने वाले अमराज हैं उनको भी, उनके लिए भी मुफीद है, जिसमें खारिश है, एक्जीमिया है, यहाँ तक कि स्किन सोराइसिस है जो उसके लिए भी मुफीद है। दायमी कब्ज़ को दूर करता है, बवासीर को मुफीद है, ये तो मैं बता चुका आपको। जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है, ये बड़ी एक अहम चीज़ है। हमारे जो बीमार होने का जो सबब बनता है वो ये कि हम बहुत सारी ऐसी अग़ज़ियात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनमें दो जुज़ होते हैं। एक जुज़ मुआसरा होता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर तहरील होता है, हमारी सेहत और का जो तबई अमल है उसको रवां दवां रखता है, और इसके साथ साथ हमारे पूरी जिस्म के निज़ाम को बेहतर रखता है। इसको बोलते हैं जुज़ मुअस्सर, यानी बेहतर जुज़। दूसरा है जुज़ मुज़र। मुज़र जो है वो यानी सेहत को नुकसान देने वाला, वो अंसर किसी न किसी चीज़ में होता है। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं तो सब्ज़ियों पे स्प्रे किया जाता है, यानी गोभी का फूल इतना सा होता है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उस पर स्प्रे किया जाता है, फिर वो अब मार्केट में जब आता है, सब्ज़ी मंडी तक पहुँचते पहुँचते उस पर 3-4 बार स्प्रे हो चुका होता है, और वो स्प्रे जो होता है वो भी एक तरह का पॉइज़न होता है। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, उनको स्प्रे होना पौधों को शुरू होता है, और फिर जब तक कि वो पक के मार्केट में ना पहुँच जाए तब तक स्प्रे का अमल 2 से 3 बार होता रहता है। ये एक तो ये चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दूध है, जैसा कि दूध जो हम पीते हैं उसके अंदर भी कुछ मुज़र असरात हैं, हम जो गोश्त खाते हैं उसमें भी मुज़र असरात हैं। हमारे यहाँ बाज़ जो लोग हैं, अक्सर आपने सुना होगा, एक बड़ी आम सी बात है, फूड पॉइज़न हो जाता है ना। फूड पॉइज़न के यानी आपको जो है वो खाने से आपको जो है वो एक जहरीले असरात पैदा हो गए, खाने के ग़िज़ाई जहरीले असरात पैदा हो गए आपके जिस्म में। इसी तरह एक जुज़ है जो कि ये जो जुज़ है इसको खारिज करता है हमारा दिफाई निज़ाम। दिफाई निज़ाम का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क़ुव्वत मुखर्जा। क़ुव्वत मुखर्जा वो जुज़ है, यानी जैसे फूड पॉइज़न का होना, यानी अंदर से वोमेंटिक के ज़रिए आपके जो जिस्म है, दिफाई निज़ाम है, उसको बाहर खारिज करता है। दूसरी सूरत होती है मोशन हो जाए। तीसरी सूरत है बोलो बराज के रास्ते के अलावा पसीने और दीगर खारजी रास्ते। खारजी रास्तों से मुराद ये कि आपको पसीना आए, जैसा कि बुखार होता है। अब बुखार भी एक अलामत है, लेकिन बुखार में किसी भी पेशेंट को जब पसीना आता है भरपूर तरीके से तो उसका बुखार उतर जाता है। वजह ये होती है कि जब मसाम खुलते हैं जिस्म से, वो बीमारी का जो जोश होता है, जो उसकी शिद्दत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह क़ुव्वत मुखर्जा जो है वो अपना काम करती है, लेकिन होता ये है कि बसा औकात वो मुअत्तल हो जाती है या काम पूरी तरह से उसका नहीं कर पाती, तो फिर वो क्या करती है, एक और काम करती है जो उसका एक आखिरी अमल होता है, वो इस मादे को, जो गैर ज़रूरी मादा है, उसको इकट्ठा करके मस्से की सूरत में आपकी जिल्द से बाहर निकाल दे या गिल्टी की सूरत में किसी एक जगह नुमाया कर दे। बवासीर भी इसी में से एक चीज़ है, उसी की एक किस्म है। और इसी तरह जो हमारे चेहरों पे मस्से आते हैं वो भी एक इसी तरह की अलामतें हैं। इंजीर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यही है कि जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है। ये इसको समझने आप, इसका मोड ऑफ एक्शन आपकी समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे अमराज को ख़त्म कर देगा। जिस चीज़ में ये खसूसियत है वो काफ़ी सारे अमराज के लिए मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन है हमारे साथ? हेलो, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिएगा। ठीक, आवाज़ कम है। ठीक, जी बोलिए। जी मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। परवेज़ अख्तर। जी परवेज़ अख्तर। ये भाई हम तकरीबन हमारे भाईजान हैं, उनके गुर्दे जो है ना ख़त्म है, डायलिसिस हो रहे तकरीबन 1 साल हो गया। इस बारे में हमें बताएं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। इनको डायलिसिस हो रहे हैं जी उनके। ठीक है, डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, 1 साल से? 1 साल से, ठीक है।
جی السلام علیکم، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. ہیلو ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیے گا. ٹی وی کی آواز بند. ہیلو جی جی آ رہی آواز آ رہی، بولیے. جی جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے اور اس کے علاوہ نقرس یعنی جوڑوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے. جوڑوں کے درد میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے، اور یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایک تیزابیت بول کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. اس میں ایک جو ہے وہ خون کی جو تیزابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، وہ آپ کے یورین کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے. یورک ایسڈ کا جو درد ہے، یورک ایسڈ کے باعث جو درد ہوتا ہے وہ عموماً صبح کے وقت جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، جسم میں پٹھوں میں اکڑن کا احساس، اور اس کے علاوہ 10-15 منٹ تک آپ کو جو ہے چلنے میں دقت رہے گی. جیسے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، بازو ہے، اس کو ہلانے میں تھوڑی سی دقت ہوگی. 10-15 منٹ کے بعد یہ عمل ٹھیک ہو جائے گا، بہتری کی طرف آ جائے گا. یہ یورک ایسڈ کی علامتیں ہیں. اچھا، دوسرے یہ کہ جگر کو طاقت دیتا ہے، پتے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتی ہے. یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، پتے کی پتھری جو ہے اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پتے کے اندر ایک جز ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ جم جاتا ہے، جس کو ہم ایکسٹرین کہتے ہیں. ایکسٹرین وہ مادہ ہے، وہ لیکویڈ ہے جو کہ جمتا ہے. جمنے کے بعد وہ پتھری کی شکل اختیار کرتا ہے. گو لوچن کے نام سے بازار میں ایک پتھری بکتی ہے جو کہ پتے کی ہے، وہ بیل کے پتے کی پتھری ہوتی ہے جو کہ مختلف ادویات میں استعمال کی جاتی ہے. یہ پتہ کی جو پتھری ہے اصل میں اس کے نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ روغن زیتون اور انجیر کے استعمال سے جو ایکسٹرین مادہ ہے وہ لیکویڈ ہو جاتا ہے. جب وہ لیکویڈ ہو جاتا ہے تو وہ پانی بن کے خارج ہو جاتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ پتھری کی کچھ اقسام جیسے کہ فاسفیٹ ہے یا کیلشیم، کچھ اس طرح کی جز اگر پتھری کے اندر ہوں تو وہ پھر دیر سے حل ہوتی ہے. البتہ فرق ضرور پڑتا ہے. اچھا، دوسرا انجیر کو بطور نبیذ استعمال کرنے سے بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتی ہے. اس کے لیے تو ہمارے جو شاندوں میں بھی استعمال ہوتا آتا ہے، اور جو بلغم کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ وہ اعصابی جو امراض ہیں جیسے کہ فالج، لقوہ، راشا، پارکسن جس کو ہم بولتے ہیں، یہ سب بلغمی سرد امراض کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ بلغمی امراض سے صرف مراد سانس یا کھانسی کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے یا نزلہ زکام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ امراض کی ایک نوعیت ہے. اچھا، آنتوں کی صفائی کرتی ہے، سدوں کو خارج کرتی ہے، جیسا کہ قبض کے جو مسئلے ہیں ان کو سیٹ کرتی ہے. خون کی کمی کو پورا کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ جگر کا فعال جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. دوران حمل بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خواتین جن کو بار بار اسقاط ہوتا ہو یا مخصوص مہینوں میں جو ہے وہ مس کیریج ہو جاتا ہو، وہ انجیر کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر معالج کے مشورے سے کریں گے. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. کال ڈراپ ہو گئی. دوسرا ہے کہ انجیر میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور آسٹیوپروسس کے خطرات کو کم کرتا ہے. انجیر کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے اور یہ انسولین کی ضرورت کو کم کرتا ہے. انسولین کی ضرورت کو اس لیے کم کرتا ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات سے جو میسر آنے والی معلومات ہیں اس کے تحت جو اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے، ایک تو وہ مٹھاس جو ہے وہ جو آپ کے اندر اضافی مٹھاس ہوتی ہے اس کو حل کرتی ہے، ختم کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ لبلبے کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرتی ہے، چونکہ انجیر سدے کھولتا ہے اور اس سے جگر کا جو طبعی فعال ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لبلبہ بہتر ہوتا ہے. ہم شوگر پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے. آج میں عام فہم لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ شوگر ہے کیا، بنیادی طور پہ شوگر کسے کہتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں. ہمارے ساتھ وقفہ کے دوران ایک کال تھی کہ خواتین میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پی سی او ایس کا مسئلہ ہے, ہارمونل کا مسئلہ ہے, اور اس میں ہم طب میں کہتے ہیں بیضہ بشریہ کی جو افزائش ہے وہ نہیں ہو پاتی, اور جس کو ایک نہیں بنتے یہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے بہترین ایک نسخہ ہے جو کہ میں بتا دیتا ہوں, وہ دیگر بھی جو ہے ہمارے جو احباب محبت ہیں وہ سن لیں, نوٹ کر لیں. بہت اچھا نسخہ ہے. اس میں آپ نے لینا ہے مغز کدو 100 گرام, اور شہد لینا ہے, ہبا لائف شہد لینا ہے آپ نے ½ کلو. ان کو ملا کے آپ رکھ لیں, اور 100 گرام جو مغز کدو ہے اس کو پیس کے اور ½ کلو شہد میں ملا کے رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام جو ہے آپ کھانے کے بعد لیا کریں, اور کچھ دنوں کے بعد آپ 1 کھانے کا چمچ کر دیں صبح شام 1 ہفتے کے بعد, اور اس کو مسلسل استعمال کریں. دوسرا ہے ہبا لائف ہنی لے لیں آپ 1 kg کے قریب, اور اس میں 24 دیسی انڈے آپ بوائل کریں, ان کی زردیاں نکال لیں. بوائل کر کے دیسی انڈوں کی زردیاں نکال لیں, اور زردیاں نکال کے آپ ایسے کریں کہ ان کو زردیوں کو روغن زیتون لیں آپ تقریباً 6 ٹیبل اسپون, اور اس میں زردیوں کو بھونیں. زردیاں جو ہے وہ ہلکی سی براؤن ہونے لگیں گی, تھوڑی سی ہیک دینے لگیں گی, تو اس میں تھوڑا سا آپ زیرہ ڈالیں, تھوڑی سی کلونجی ڈالیں. تھوڑا سا زیرے سے مراد ہے 4 چٹکی کلونجی ڈالیں, 4 چٹکی آپ اس میں کالا زیرہ ڈال دیں, اور اس کو اتار لیں. اتار کے اس کو جب ٹھنڈا کریں تو 1 کلو شہد میں یہ سارا مرکب ملا دیں, اچھی طرح سے مکس کر لیں. اس کا 1 کھانے کا چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں. اگر اس کے دوران آپ کو ایسیڈیٹی ہو تو آپ بڑی الائچی یا چھوٹی الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں. رات میں اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہ دونوں جو نسخے ہیں ان دونوں میں یہ افادیت ہے کہ یہ میل فیمیل انفرٹیلیٹی کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے. خواتین کا بانجھپن اور مردانہ بانجھپن یہ دونوں کے لیے انتہائی مفید ہے, لیکن یہ ہے کہ 3 ماہ آپ مسلسل اس کو استعمال کریں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جن لوگوں کی رسائی ہم تک ہے, جو کراچی کے مضافات میں ہیں یا قریب تر ہیں, تو وہ جو ہے وہ ہمارا جو سینٹر ہے اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سینٹر پہ وزٹ کریں گے, جو ہمارے ماہر طبیب ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے آپ کی تشخیص کے بعد یہ چیزیں بتائیں گے. جو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ آپ استعمال کریں, لیکن اس میں انڈے دیسی ہونا ضروری ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ جلدی کے چکر میں کچھ غیر فطری نتائج لیتے ہیں جو کہ فطرت کے اصولوں سے بالکل ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. غیر فطری نتائج لینے کے لیے ہمیں کچھ غیر فطری چیزیں بھی کرنا پڑتی ہیں, جن سے مراد ہے کہ جیسے کہ فرض کریں کہ مرغی کا ایک بچہ ہے, وہ 4 مہینے میں 3 مہینے میں جا کے اس کے تھوڑے سے پر نکلتے ہیں اور تھوڑا سا وہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہم جو مرغی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہم نیوکلیئر خوراکیں دیتے ہیں. نیوکلیئر خوراکیں کھلانے کے بعد 40 دن میں اس کا ویٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری ہانڈی میں پک رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک ایٹمی مرغی ہے. بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہیں. آج کل جو بیج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہائیبریڈ بیج ہے. اس سے یعنی جو فصل تو اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بیج دوبارہ کاشت نہیں کیا جا سکتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بانج استعمال کر رہے ہیں, ان کی طرف ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں حکیم صاحب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو بتانا تھا میری میدے کا مسئلہ ہے نا, ایکسپلائری کا ٹیسٹ کروایا تو وہ بھی صحیح نہیں آیا, تو میرے پیچھے میں پتھری بھی ہے. ڈپریشن اتنا رہتا ہے کہ ہر وقت بس بھرنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتا, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. 8 ماہ سے میرا یہی حال ہے, سمجھ نہیں آتا. اچھا 8 ماہ سے. ایک تو آپ نے ٹیسٹ کون سا کرایا ہے؟ ٹیسٹ ایکسپلائری کا. ایچ پائلوری کا. اچھا ٹھیک ہے, ایچ پائلوری کا. ہاں پائلوری کا. ٹھیک ہے وہ بھی کروایا, تھائرائیڈ کا بھی ٹیسٹ کروایا, اس کا بھی وہ نہیں صحیح آیا. تھائرائیڈ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 25 سال. 25 سال. جی. اچھا وزن کتنا ہو؟ جس میں عجیب سی تھرتھراہٹ سی ہوتی ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا سمجھ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. آپ نے کولیسٹرول ٹیسٹ کروایا تھا اپنا؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر میرے ساتھ رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ معدے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گیس میں بہت مسئلے چلو جی 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 کال مل گئی آپ کی, بولیں. ہلو. اچھا مسز عرفان جو ہیں ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے, چھوٹی ایج ہے, ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے, لیکن جو امراض ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 45-50 سال والے کی ایج میں جو ہوتے ہیں. اس میں علامتیں وہ ساری ہیں جو کہ خفقان کی علامتیں ہوتی ہیں, یا جیسا میں نے کہا کہ ایک الامراض جو کہ پیٹ کا ایک مرض ہے جس کو ہم قبض کہتے ہیں. اور قبض کی جو خصوصیت ہے ہمارے ہاں, کیفیت جو ہے قبض کی ایک مخصوص سمجھی جاتی ہے انقباض کو, یعنی کہ اگر فضلہ سخت ہوگا, اگر آپ کا اسٹول سخت ہوگا تو اس کا معنی ہے قبض ہے. نہیں, قبض سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صبح جب آپ سو کے اٹھیں اور آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو قبض ہے, اور یہ اس کے لیے آپ جو ہے اس کا علاج کرنا شروع کریں, یا یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیٹ میں یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. مسز عرفان کو ہم بتائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی پوچھئے. ہیلو. ہاں ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی, پوچھئے کون بات جی کر آپ رہی کی ہیں. آواز بہت لائٹ آ رہی ہے نا. ہاں ہاں آپ کی آ رہی ہے, آپ بولیے. اچھا جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا ہے, اس کی عمر تقریباً 9-10 سال ہے. ٹھیک ہے, 10 سال ہے. نام کیا ہے بچی کا؟ بیٹی کا نام مدیحہ. مدیحہ. جی جی وہ پہلے تو بات کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی نا, اب وہ بات کر رہی ہے نا تو ان کی زبان میں بہت لکنت آ گئی ہے, ان کی زبان میں بہت زیادہ ہکلاہٹ ہے, ہکلا رہتی ہے بولتے بولتے. وہ کھانا پینا صحیح ہے ان کا؟ کھانا وہ بہت کم کھاتی ہے, کمزور سی ہے اسے. کمزوری ہے, کھانا کم کھاتی ہیں. اچھا رات کو نیند صحیح آتی ہے ان کو؟ جی نیند تو صحیح آتی ہے. رات میں ٹانگوں میں درد کی شکایت تو نہیں کرتی رات کو؟ نہیں ٹانگوں میں درد تو نہیں رہتا ان کے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے جی؟ میں ٹھیک ہے الحمدللہ. جی آپ پشاور KPK سے امان اللہ خان بات کر رہا ہوں. جی جی امان اللہ خان. یہ ابھی آپ نے جی انفرٹیلٹی کے بارے میں ایک نسخہ بتایا, مغز کدو اور شہد, کائنڈلی یہ ذرا ریپیٹ کر لیں. اچھا مغز, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ مجھے بلڈ پریشر بھی ہے اور شوگر بھی ہے, لیکن شوگر کنٹرول ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ میڈیمل CAD ہے ہارٹ کا. اس کا مطلب یہ کہ ایک شاخ اور الگ رگ ہے وہ بند ہے, مین رگ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ہے. بی پی صحیح ہے آپ کا؟ جی بی پی میرے جی تقریباً جب دوا استعمال کرتا ہوں تو ابھی تو الحمدللہ کنٹرول ہے, کبھی کبھار 160 دوائی لے رہے ہیں نا آپ, مسلسل دوائی لے رہے ہیں نا؟ جی جی بی پی کے لیے باقاعدہ دوا لے رہا ہوں, ہارٹ کے لیے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں نے ایک ہارٹ کا BB اسکین کیا جی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار یہ تو کلیئر ہے, لہٰذا آپ ہارٹ مریض نہیں ہے, صرف BB کی دوا لے لیں. دوسرا شوگر میرا کنٹرول ہے جی, اس کے لیے کوئی دوا نہیں لے رہا ہوں. میری اولاد بھی نہیں ہے جی, 18 سال شادی کے ہو گئے جی. ٹھیک ہے. تو کائنڈلی یہ بھی اور یہ ذرا میں بتا کے لیے بھی اگر کچھ شکریہ ہوگا. میرے ساتھ رہے, میں آپ کو بتا دوں. بڑی مہربانی, خدا آپ کی عمر ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. امان اللہ بھائی آپ کو جواب دیں گے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم. اچھا کال ہمارے ساتھ ڈراپ ہو گئی ہے. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ آپ مغز کدو لے لیں 100 گرام, شہد لے لیں ½ کلو. مغز کدو 100 گرام کو باریک پیس لیں اور اس کو شہد میں شامل کر لیں. اس کا ایک چائے کا چمچ صبح شام لیں کھانے کے بعد, اور ہفتے کے بعد اس کو جو ہے آپ ایک کھانے کا چمچ صبح شام کر سکتے ہیں. پہلے چائے والا چمچ اسٹارٹ کرنا ہے. اس پہ ہم مزید جو ہے آپ کو بتائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں.
ہم وقت چونکہ کم ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے وہ کالز جتنی لے سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ, محمد جنید. جی جنید, مجھے پھر سے بتائیے گا, امی کو شوگر کا مسئلہ ہے اور ہلو ہارٹ فیلئر ہے ان کو سر, ہوں اور اس کے علاوہ سر وہ چل پھر نہیں سکتی ہے, تھوڑا بہت چلتی ہے تو ان کی سانس پھول جاتی ہے سر. ایج کیا ہے امی کی؟ 45 ایئرز. 45 ایئر. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. اور اس کے علاوہ سر میری اپنی بھی پرابلم ہے. سر میری اپنی پرابلم یہ ہے کہ میں تقریباً 8 سال کی ایج سے میرا ویٹ بڑھنا شروع ہوا ہے. اب 30 سال میری ایج ہے اور میرے ایج کے حساب سے میرا ویٹ بہت زیادہ ہے. 140 kg میرا اس وقت ویٹ ہے. ہر قسم کی دوائی میں لے چکا ہوں, کوئی مجھ پر اثر نہیں ہو رہا ہے. اچھا, کھانا پینا ٹھیک ہے, صحیح چل رہا ہے؟ کھانا پینا سر نارمل ہے. اچھا, نارمل سے مراد یہ کہ 2-4 پراٹھے کھا لیتے ہیں صبح ناشتے میں؟ نہیں سر, پراٹھے میں نے تقریباً گزشتہ 2 سال پراٹھا وغیرہ یہ سب کچھ. ٹھیک ہے جنید, میرے ساتھ رہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں موٹاپا جو ہے جبلتی طور پہ بسیار خوری ہوتی ہے, جس میں کھانا زیادہ ہوتا ہے, جو کہ جب زیادہ کھایا جاتا ہے, خوراک زیادہ کھائی جاتی ہے تو وہ مسلسل کچھ خاندان ہوتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اب اس پہ اگر فوری طور پہ ڈائٹ کرائی جائے گی تو اس میں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ کمزوری کی طرف لے جاتا ہے. میں پہلے بھی ایک نسخہ بتا چکا تھا, آج پھر بتا رہا ہوں جنید, آپ نوٹ کر لیں. اس میں ہم نے لینی ہے جو کہ ہمارے ہاں میتھی کسوری کے پتے لے لیں آپ تقریباً 30 گرام. جو بلیک ٹی ہے, جو کہ کالی پتی ہے, جو ہم کسی بھی برانڈ کی ہو, جو ہم عموماً چائے میں استعمال کرتے ہیں, وہ لے لیں 30 گرام. سبز پتی جو ہے چائے کی, وہ لے لیں 30 گرام. اور اس میں آپ دارچینی کا پاؤڈر شامل کریں 30 گرام. اور اس میں تھوڑی سی آپ کلونجی ملا سکتے ہیں آپ کی کیفیت کے لحاظ سے. ویسے دارچینی تک بھی نسخہ مکمل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو پیس کے رکھ لیں آپ. اس میں کلونجی 20 گرام ملا لیجیے گا پیس کے, اور اس کو آپ ایک جار میں بنا کے رکھ لیں. اور اس کے بعد آپ اس کے 2 چائے کے چمچ لیں اور ان کو 3 کپ پانی میں بوائل کریں. جب 2 کپ رہ جائیں تو اس کو چھان لیں, ٹھنڈا کریں, صبح خالی پیٹ اٹھ کے پئیں اور عصر کے وقت پئیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ بکرے کا گوشت ہے, اس کو آپ دوپہر کا جو آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ نہیں کھائیں, سلاد بنا لیں, سلاد کھائیں. لیکن بکرے کا گوشت جو ہے اس کو آپ جتنا بھی کھا سکتے ہیں, پاؤ کھا لیں, آدھا کلو کھا سکتے ہیں, لیکن اس کو بھون لیں, اس کو آپ فرائی کر لیں, اس کو آپ جو ہے اس کا تکہ بنا لیں, اس کا روسٹ بنا لیں, بروسٹ بنا لیں, کسی بھی طرح کھانا چاہیں وہ کھائیں گے. لیکن روٹی دوپہر کو نہیں کھائیں گے. صبح اور شام میں جو آپ یہ میں نے نسخہ بتایا اس کا استعمال کریں گے, اس سے بھوک کم لگے گی آپ کو. جب بھوک کم لگے گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ خود بخود جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, دوسرا ہے جنید بھائی, آپ کی امی کے حوالے سے ان کے چونکہ معاملات ایسے ہیں کہ اتنے نازک ہیں, اس حوالے سے میں جو ہے طب نبوی کا ایک جو ہے کہ محتاط جو ہے وہ نسخہ بتا دیتا ہوں, جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی. کسی بھی مرض میں جو کہ شوگر ہے, اس کے ساتھ دل کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ جوڑوں کے درد ہیں, اس کے ساتھ کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے ایک بہترین چیز ہے, آپ نے خالص موم لینا ہے, شہد کا موم. خالص شہد کا موم لے لیں جو کہ چھتے کا موم کہلاتا ہے. اس پہ سے شہد نچوڑا ہوا ہو اور وہ خالص جو چھتا ہوتا ہے وہ لے لیں آپ. ایک تو اس کو آپ جو ہے ہلکا سا گرم کر کے فرائی پین میں ڈالیں, ہلکا سا گرم کریں, ایک سائڈ سے گرم کریں پھر دوسری سائڈ سے گرم کریں, پگھلنا نہیں چاہیے, ہلکی آنچ پہ گرم کریں اور پھر ٹھنڈا کر کے رکھ لیں. اس کے بعد آپ اس کی گولیاں بنا لیں, ایک چنے کے دانے جتنی گولیاں بنا لیں. یہ 2 گولی صبح شام دیں. میتھی آپ لے لیں تقریباً آدھا چائے کا چمچ, کلونجی 2 چٹکی لے لیں اور اس کو آپ 1 کپ پانی میں بوائل کریں. اس کے بعد اس کو چھان لیں, چھان کے آپ اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ 1 چمچ ملا کر ضرور دیں اس میں. اور اس میں 2 دانے انجیر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, یا ویسے بھی 2 انجیر صبح اور شام کھلائیں. انجیر اس کے حوالے سے بہت خاصی اہمیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو شوگر کے حوالے سے یا فیٹی لیور کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا, اس میں آپ 3 دانے رات کو انجیر کے 2 چمچ روغن زیتون میں بھگو کے رکھ دیں, وہ پڑے رہیں. صبح آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر 2 چمچ سرکہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ گرینڈ کریں گے. اچھی طرح سے گرینڈ کر کے پھر اس کا جو لیکوڈ بنے گا اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں, اس کو آپ پی لیں.
اچھا پانی نیم گرم ہونا چاہیے، نیم گرم پی لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ انجیر اور یہ روغن زیتون استعمال کر لیں، 1 کپ گرم پانی کریں، اس میں 1 چمچہ سرکہ ملائیں، 1 چمچہ سرکہ ملا کے اس کے اوپر سے لے لیں، اور 1 گھنٹے تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ عمل مسلسل کرنا ہے، لیکن اس میں پرہیز رکھنا ہے۔ آپ نے فارمی انڈا، چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، ان چیزوں کا استعمال نہیں کیجیے گا۔ اس سے فیٹی لیور اور آپ کا جو لبلبے کا جو ابتدائی نظام جو خراب ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی 2 عدد انجیر اگر آپ صبح شام استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے بہت ساری جو آپ کی علامتیں ہیں جگر کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے، وہ صحیح ہو جائیں گی۔ کچھ جیسے کہ موٹے لوگ ہیں وہ 2 انجیر سرکے میں ڈال کے صرف رات کو سرکے میں بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے اس کو آپ اس میں پانی شامل کر لیں، پانی شامل کر کے اور اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر کے اور اس کو جوس کی صورت جو ہے بنا کے آپ پی سکتے ہیں۔ یہ عمل بھی مسلسل کریں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے پیٹ کے امراض میں۔ دوسرا ہمارے ساتھ بچے کا مسئلہ تھا جن کو قبض کا مسئلہ تھا، اس کے لیے آپ لے لیں 10 سال کا بچہ تھا جس کو دائمی قبض تھی، اس کے لیے آپ لے لیں سنا پتی 30 گرام، مصبر جو کہ ایلوا ہے وہ ملے گا، وہ لے لیں 10 گرام، اور اس میں چھوٹی ہڑ کھسی ہڑ کہا جاتا ہے، کھسی ہڑ 10 گرام، سونف 30 گرام، ان چیزوں کو آپ پیس کے رکھ لیں، اور اس کا آدھا چائے کا چمچ چائے والا جو ہے، بلکہ آدھے سے بھی آدھا رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ دیں۔ اگر اس سے قبض کشائی نہ ہو تو پھر آپ آدھا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ استعمال کرا رہے ہوں تو اس کے ساتھ روغن زیتون جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون کی صورت جو ہے مقدار میں صبح اور شام استعمال ہونا چاہیے تاکہ آنتوں کی خشکی ختم ہو۔ جب آنتوں کی خشکی ختم ہوگی تو پھر بہت فائدہ ہوگا۔ ہم کوئی بھی قبض کشا جب دوائی دے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں خصوصی طور پہ گھی یا روغن زیتون کا استعمال جو ہے وہ قبض کشا دوائیوں کے نقصان سے بھی بچاتا ہے، اور قبض کا جو ہے ایک مستقل علاج بھی ہے۔ ایک پیشنٹ ہے ہمارے ساتھ پرویز اختر، جن کا پیشنٹ ہے ڈائلوسس پہ کافی سارے پیشنٹ ہیں، یوریا کریٹینین بڑھ جاتا ہے، گردے جو ہے وہ اس کے فیل ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، شوگر کی وجہ سے بھی ہے، بی پی کی وجہ سے بھی، اور دیگر کافی ساری وجوہات ہیں۔ اس میں یوریا کریٹینین جن لوگوں کا بڑھ جاتا ہے وہ ڈائلوسس پہ جانے سے پہلے صرف اور صرف یہ کریں کہ 1 ہفتے تک صرف اور صرف یہ کریں کہ جو ہے ان کا جو ہے اس کو کھائیں، اپنی غذا میں صرف اور صرف جو کا استعمال کریں، جو کا دلیہ بنا لیں، آش جو بنائیں، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً 50 گرام کے قریب جو لے لیے اور 1 کلو پانی میں 1 لیٹر پانی میں جو ہے ان کو آپ نے بوائل کر لیا، پکا لیا، اس کا پانی جو ہے وہ آپ پئیں۔ اس کے علاوہ جو کا ہی استعمال کریں۔ اچھا ہوتا یہ ڈائلوسس پہ جانے کے بعد یہ یوریا کریٹینین بڑھتا ہو تو اس میں پانی کی مقدار کم کر دی جاتی ہے، تو کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کم کر دی جاتی ہے۔ اگر ابتدائی طور پہ آپ کا یوریا کریٹینین اگر 5 سے پہلے ہے تو پھر آپ ایسے کریں گے کہ صرف جو کا استعمال کرتے رہیں گے، آش جو کا استعمال کرتے رہیں گے، تو میرے مشاہدے میں ہیں اور میں نے کافی سارے ایسے پیشنٹ میرے پاس ہیں جو کہ ڈائلوسس سے بچ گئے، جن کو ڈائلوسس نہیں ہوا۔ جو ڈائلوسس پہ ہیں وہ صرف اور صرف جو کا پانی اس اندازے سے پئیں، کیونکہ اب ڈائلوسس ہو چکا ہوتا ہے، پیشنٹ حساس ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ 100 گرام جو لے لیں اور 1 لیٹر پانی لیں، اس میں ان کو بوائل کریں، پھر اس کو چھان کے رکھ لیں۔ صرف وہ پانی استعمال کرنا ہے، لیکن اس مقدار میں کرنا ہے جس مقدار میں آپ کو ڈاکٹرز نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں ان کو پانی کتنا دینا ہے، اسی مقدار میں آپ جو کا پانی استعمال کرائیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد 15 دن کے بعد پھر ہم سے رابطہ کیجیے گا پرویز اختر صاحب، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ مجھے امید ہے اللہ تعالی بہتر فرمائیں گے۔ دوسرا ہے ہمارے ساتھ روبینہ تھی لاہور سے، ان کو تو قبض کا مسئلہ تھا، بواسیر کا مسئلہ ہے، ان کو بواسیر اور ہیپاٹائٹس اور گھٹنوں میں درد، یہ جو امراض ہیں میرے خیال ہے یہ اس کا جواب دے دوں تو سارے اسی میں آ جائیں گے۔ بواسیر ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اس میں آپ لیں گے تخم کاسنی، کست شیریں، اس میں آپ لیں گے تخم سویا، اور اس میں آپ لیں گے رحمت چینی۔ یہ ساری چیزیں 30 گرام لے لیں، ان کو باریک پیس کے رکھ لیں، اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام استعمال کیا کریں، اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جگر کے حوالے سے ہیپاٹیب، جو کہ ہیبا لائف کی ہیپاٹیب ہے، وہ خصوصی طور پہ اس میں مفید ہوتی ہے،
وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ساشے صرف دوپہر کو استعمال کریں۔ بواسیر کے حوالے سے میں نے انجیر کا بتایا آپ کو، آپ اس میں یہ کریں گے کہ انجیر لیں گے آپ تقریباً 50 گرام، اور اس میں گوگل جو کہ گوند کی صورت میں آپ مل جاتا ہے، یہ بھی طب نبوی کا ایک جو ہے وہ ایک جز ہے، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے، وہ چنے کے برابر ہو۔ اب 50 گرام آپ نے 50 گرام جو ہے آپ نے انجیر لیا اور اس کو 3 گلاس پانی میں آپ نے بوائل کیا، جب 2 گلاس رہ جائیں تو اس کو اچھی طرح آپ جو ہے اس میں چنے کے دانے جتنا آپ گوگل شامل کریں گے، اس کو ہلکا سا بوائل کریں گے، جب گوگل حل ہو جائے تو پھر آپ اس کو اتار کے جوسر میں ڈالیے، اچھی طرح گرینڈ کر کے فریج میں رکھ دیں۔ اس کا 1 چائے کا کپ کے قریب جو ہے آپ دن میں 2-3 بار استعمال کیا کریں، اس سے ہیپاٹائٹس سی، گھٹنوں کا درد اور بواسیر کی علامتیں تینوں ہی اس سے ختم ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل یا آنے والے دنوں میں ہم پھر انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور میرے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔